بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خدیجہ فاروق ہے۔ میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں اور میں 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ضروری ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت مہم ٹاپک لے کر آئی ہوں اور موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، واٹ از دی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام۔ یہ اتنا ضروری ٹاپک ہے کہ اس کی شناخت نہ ہونے کی وجہ سے آج امت بے راہ روی کا شکار ہے۔ آج تشیع کا شراسہ بکھرا ہوا ہے، کوئی آمریت کے ساتھ ہے، کوئی بادشاہت کے ساتھ ہے، کوئی خلافت کے ساتھ ہے اور کوئی جمہوریت کے ساتھ ہے۔ آج اگر کوئی نہیں ہے تو امامت کے ساتھ نہیں ہے، آج اگر کوئی نہیں ہے تو ولایت فقیہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی واحد وجہ اس ٹاپک سے ناآشنائی ہے۔ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر و حوادث کا نشانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر و حوادث کا نشانہ۔ کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ یہ بہت ضروری ٹاپک ہے، یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ جس پہ ہمارا عمل ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور میرا سب سے آج پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے؟ جی، اسلام کا سیاسی نظام امامت ہے، اور امام کی غیر موجودگی میں جب امام پردہ غیبت میں ہوں تو اسلام کا سیاسی نظام ولایت فقیہ ہے۔ تو اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں آخر ولایت فقیہ بتائی کس نے؟ ہمیں ولایت فقیہ آخر سکھائی کس نے؟ سکھائے ہیں اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا؟ آخر اس قوم کو ولایت فقیہ کا کانسیپٹ کس نے دیا؟ آخر اس قوم کو ولایت فقیہ کا نظریہ کس نے دیا؟ کیا یہ امام نے دیا ہے یا امت خود اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جب امام پردہ غیبت میں ہوں، جب امام کی غیر موجودگی میں ہم نے ان طاغوتوں کے پاس نہیں جانا، ہم نے ان فاسقوں کے پاس نہیں جانا، ہم نے ان فاجروں کے پاس نہیں جانا، ہم نے ان چوروں کے پاس نہیں جانا، بلکہ ہم نے امام کے نائبین کے سائے میں زندگی بسر کرنی ہے، ہم نے فقیہ کے سائے میں زندگی بسر کرنی ہے۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے نہ تو امام سے ولایت فقیہ کو سمجھا اور نہ خود اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم نے ان فاسقوں فاجروں کے پاس نہیں جانا، بلکہ یہ طاغوتیت کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان چوروں کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو آج میں ولایت فقیہ کو واضح کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کروں گی جو کہ عمر بن حنظلہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہاں پہ میں واضح کرتی چلوں کہ عمر بن حنظلہ کون ہیں۔ جی، عمر بن حنظلہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ آپ مشہور راوی ہیں۔ ان کی عظمت کے لیے اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہشام بن سالم اور زرارہ جیسے عظیم صحابی آپ سے حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ تو اب میں یہ بات بتاتی چلوں کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے وہ ان حدیث سے کن کن علماء نے استفادہ حاصل کیا۔
جی قدیم علماء کرام جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، گزشتہ علماء کرام جنہوں نے اس حدیث سے دلیل قائم کی، ان میں محقق کرکی، محقق نراکی، صاحب جواہر اور شیخ انصاری شامل ہیں۔ اور حال ہی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک ہے کہ جنہوں نے اس حدیث سے ولایت فقی پر دلیل قائم کی، اور انقلاب اسلام کی بنیاد بھی یہی حدیث ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کروں گی جو کہ عمر بن حنظلہ کے نام سے مشہور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن حنظلہ قال سألت ابا عبداللہ عن رجلین من اصحابنا بینہما منازعۃ فی الدین او میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاۃ ایحل ذلک؟ قال من تحاکم الیہم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت وما یحکم اللہ فانما یأخذہ سہتا وان کان حقا ثابتا لا لأنہ اخذہ بحکم طاغوت وما امر اللہ ان یکفروا بہ۔ دیکھیے مومنین کرام، یہ حدیث مکمل حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کا ابتدائی حصہ ہے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو ہم اگلے پروگرام میں بحث کریں گے، واضح کریں گے۔ اب میں اس کا ترجمہ سناتی چلوں تاکہ تمام مومنین اس سے استفادہ حاصل کریں۔ عن عمر بن حنظلہ، عمر بن حنظلہ سے روایت ہے، قال سألت ابا عبداللہ، میں نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ تو یہاں میں ایک اہم نقطہ بتاتی چلوں، ایک اہم پوائنٹ بتاتی چلوں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ابا عبداللہ تو امام حسین کا لقب ہے۔ تو اب میں واضح کروں کہ دو امام ایسے ہیں کہ جن کا لقب ابا عبداللہ ہے، ایک امام حسین علیہ السلام اور دوسرا امام جعفر علیہ السلام۔ ابا کہتے ہیں باپ کو اور عبداللہ یعنی بندگان خدا کے باپ۔ تو امام حسین علیہ السلام کو ابا عبداللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو شریعت آل محمد سے آشنا کیا، آپ نے طاغوتیت و یزیدیت سے انکار سکھایا، اور آپ بندگان خدا کے باپ ہیں، اس لیے آپ کو ابا عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو کیوں ابا عبداللہ کہا جاتا ہے؟ کیا ان کے کسی فرزند کا نام عبداللہ تھا؟ اور اگر ہے بھی تو لقب کی وجہ یہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ابا عبداللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو شریعت آل محمد سے آشنا کیا۔ جب اسلام کا شرازہ بکھر گیا تھا، جب شریعت آل محمد بکھر گئی تو آپ نے شریعت آل محمد سے لوگوں کو آشنا کیا۔ آپ بندگان خدا کے باپ ہیں، اس لیے آپ کو ابا عبداللہ کا لقب ملا۔ تو جب عمر بن حنظلہ نے امام جعفر صادق سے سوال کیا کس کے متعلق؟ عن رجلین من اصحابنا بینہما، دو آدمیوں کے متعلق جو ہمارے ساتھی اور آپ کے شیعہ ہیں، منازعۃ فی الدین یا میراث، لین دین کے معاملے میں یا میراث کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا تو فتحاکما الی السلطان و الی القضاۃ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وقت حاکم کے پاس جاتے ہیں، حکمران وقت کے پاس جاتے ہیں یا اس کے قاضی کے پاس جاتے ہیں۔ ایحل ذلک، عمر بن حنظلہ فرماتے ہیں ایحل ذلک، کیا امام یہ جائز ہے؟ تو یہاں توجہ فرمائیں، یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امام نے کیا جواب دیا کہ من تحاکم، اور جو بھی فیصلہ کروائے، الیہم فی حق او باطل، حق بات پر یا باطل بات پر، فانما تحاکم الی الطاغوت، در حقیقت اس نے اپنا حاکم طاغوت کو بنایا ہے، وما یحکم اللہ، اور جو بھی وہ فیصلہ دے، فانما یاخذ سہتا، وہ اس کے لیے حرام ہے، وَإِنْ كَانَ حَقًّا ثَابِتًا لَا، اگرچہ اسی کا حق کیوں نہ ہو، اگرچہ اسی کا حق کیوں نہ بنتا ہو۔ تو مومنین کرام، یہاں بہت سخت روایت ہے، یہاں بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اگر مومن کا اس کا ہی مال ہے، جب مومن کا اس پہ حق ہے، اس کا اپنا مال ہے، تو وہ طاغوت سے لینا کیوں حرام ہے؟ وہ طاغوت کے ذریعے سے لینا کیوں حرام ہے؟
وَإِنْ كَانَ حَقًّا ثَابِتًا لَا، اگرچہ اسی کا حق کیوں نہ ہو۔ تو یہاں میں سوال کرتی چلوں کہ انسان کی اگر اپنی پراپرٹی ہے، مومن کی اپنی پراپرٹی ہے، اپنی جائیداد ہے، اگر وہ طاغوتیت کے تھرو سے لیتا ہے تو وہ کیسے حرام ہے؟ تو یہاں دو باتیں آتی ہیں۔ اس سوال کے جواب سے پہلے میں آپ کو دو باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ ایک یہ کہ ہماری نانی اماں اور دادی اماں نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزیں نجس ہیں، ایک کتا اور دوسرا خنزیر۔ لیکن بات اس سے بڑھ کر ہے، جس طرح سے عظمتوں کی باتیں بڑھ کر ہوتی ہیں۔ حکیم امت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ جس طرح سے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، بالکل اسی طرح بلندیوں کے بعد بلندیاں اور بھی ہیں، عظمتوں کے بعد عظمتیں اور بھی ہیں، بلندیوں کے بعد بلندیاں اور بھی ہیں، عزتوں کے بعد عزتیں اور بھی ہیں، اور کبھی پستیوں کے بعد پستیاں اور بھی ہیں، ذلتوں کے بعد ذلتیں اور بھی ہیں، نجاست کے بعد نجاستیں اور بھی ہیں، اور کبھی نجاست کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ جی آخر وہ کون سی نجاست ہے جو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہے؟ وہ طاغوتیت کی نجاست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طاغوتیت کے انکار کا حکم بہت سی جگہ فرمایا۔ اب سوال ہے کہ کہاں حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں فرمایا، فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ طاغوت کا انکار کرو، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاؤ، اور جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا، اس نے عروۃ الوثقیٰ کو تھام لیا، اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا، اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ عروۃ الوثقیٰ مضبوط رسی ہے، مضبوط سہارا ہے، یعنی ولایت امیر المؤمنین ہے۔ اور جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا وہ مولا علی کا موالی ہے، جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا وہ مولا علی کا عاشق ہے، اور جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا وہ مولا علی کا چاہنے والا ہے، اور جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا وہ مولا علی کا شیعہ ہے۔ اب میں مولا علی کی شان میں دو مصرے بیان کرتی چلوں۔ خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے، جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے، سب نے سنا ہے یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا وہ خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا۔
منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، آخر تمہیں ملے گا کیا حیدر کو چھوڑ کر، مانو یا نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، مانو یا نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، حیدر کے دوستوں پہ جہنم حرام ہے۔ جی امام نے فرمایا وما یحکم اللہ، اور جو بھی وہ طاغوت حکم دے فإنما یأخذ سحتا، وہ اس کے لیے حرام ہے، فإنما یأخذ سحتا وإن کان حقا ثابتا لا، اگرچہ اسی کا حق کیوں نہ ہو۔ اب میں اس کو مثال سے واضح کرتی چلوں کہ جیسے ایک سیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پاک و پاکیزہ بنایا ہے، وہ پاک ہے، اگر وہ نجاست میں گر جاتا ہے، اگر وہ گندی نالی میں گر جاتا ہے، تو اگر وہ اسے کوئی اٹھائے تو مجھے یہ بتائیں کیا وہ پاک ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نجاست سے لیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مومن کا اپنا مال ہوتا ہے، اپنی جائیداد ہوتی ہے، اپنی پراپرٹی ہوتی ہے، اگر وہ طاغوت سے ہاتھ سے لیتی ہے تو اس کے لیے حرام ہے، اگر وہ طاغوت کے ہاتھ سے لیتی ہے تو اس کے لیے حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طاغوت کا انکار کرو۔ امام فرماتے ہیں وما امر اللہ ان یکفروا بہ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ طاغوت کا انکار کرو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم طاغوت کی شناخت کیسے کریں، ہم طاغوت کو کیسے پہچانیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طاغوتیت کے انکار کا حکم بہت سی جگہ فرمایا۔ حکیم امت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں حریف نقطۂ توحید ہو سکا نہ حکیم، حریف نقطۂ توحید ہو سکا نہ حریم، نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے۔ جس طرح سے لا الہ کو پہچاننے کے لیے نگاہ چاہیے، جس طرح سے توحید کو پہچاننے کے لیے نگاہ چاہیے، بالکل اسی طرح دشمن خدا کو پہچاننے کے لیے بھی نگاہ چاہیے، یعنی طاغوتیت کو پہچاننے کے لیے بھی نگاہ چاہیے۔ اگر یہ نگاہ نہ ہو تو کبھی یہ لوگ عبید اللہ ابن زیاد کو امام حسین سمجھ بیٹھتے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ زمان پارک میں طاغوت کے لیے دعائے جوشن کبیر پڑھی جاتی ہے، اس کے خیمے کو خیمہ حسینی سمجھا جاتا ہے، اس کے قافلے کو قافلہ حسینی سمجھا جاتا ہے، اس کے جوانوں کو علی اکبر سمجھا جاتا ہے، اس کے بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر سمجھا جاتا ہے، اس کے بچوں کو علی اصغر سمجھا جاتا ہے، اس کے عورتوں کو بی بی زینب سمجھا جاتا ہے۔ یہ نگاہ کی محرومی کی وجہ سے ہے۔ تو اب میں آپ کو واضح کرتی چلوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس آیت کو دلیل بنا کر طاغوت کے انکار کا حکم دیا ہے، طاغوت کے انکار کا حکم سکھایا ہے، طاغوت کے انکار کا حکم سمجھایا ہے، طاغوت کے حکم کا انکار بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس آیت کو دلیل بنا کر طاغوت کے انکار کا حکم دیا ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم ترا، کیا نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو گمان کرتے ہیں، انہم، یہ کہ، آمنو، ہم ایمان لائے، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے نبی جو آپ پر نازل کیا اور آپ سے پہلے نازل کیا۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم طاغوت کو اپنا حاکم بنائیں، وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے، ویرید الشیطان، اور شیطان چاہتا ہے، ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، کہ ہم گمراہ کریں بہت دور تک۔
تو میں آپ کو ایک اہم بات بتاتی چلوں کہ اس آیت سے کیا پیغام ملتا ہے۔ اس آیت سے 4 پیغام ملتے ہیں۔ پہلا جو ہمیں اس آیت سے پیغام ملتا ہے کہ طاغوت کا انکار حکم الہی ہے، حکم امام ہے، حکم رسول ہے۔ اور دوسرا جو ہمیں اس آیت سے پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ طاغوت سے ہر طرح کی سازگاری حرام ہے۔ جو ہمیں تیسرا اس آیت سے پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ طاغوت کے پاس جو بھی جاتا ہے وہ خیالی مومن ہے۔ جو ہمیں چوتھا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو طاغوت کے پاس جاتا ہے وہ شیطان کی جال میں پھنس جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج امت کی کیا ذمہ داری ہے۔ آج امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امامت کے سائے میں زندگی بسر کریں، اور جب امام پردہ غیبت میں ہوں تو امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ولایت فقیہ کے سائے میں زندگی بسر کرے۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پردہ غیبت میں ہوں تو امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ حضرت ہارون کا ساتھ دیں۔ جس طرح سے امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کوفے میں موجود نہ ہو تو امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ دیں۔ اور آج کے دور میں اگر امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردہ غیبت میں ہیں تو آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم فرزند زہرا، فرزند علی، فرزند حسین، سید علی خامنائی کے زیر سایہ زندگی بسر کریں۔ تو ہمیں اس گفتگو سے جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے طاغوت کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ ہم نے ولایت فقیہ کے سائے میں زندگی بسر کرنی ہے۔ ہم نے ولایت فقیہ کا ساتھ دینا ہے۔ تو اب یہاں ہماری گفتگو ختم ہوئی، تو ہم اگلے پروگرام میں اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اللہ حافظ۔